صبح آنکھ کھلی تو 8 بجے تھے۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کی اور رحیم کے ہوٹل کی پلیٹ لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے ہوٹل پر مسکا بند اور ملائی والی ڈبل چائے کا ناشتہ کر کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دفتر پہنچتے ہی میں نے حسب معمول ایک فائل کھول کر اپنے سامنے رکھ لی جس کے مندرجہ جات مجھے زبانی یاد ہو چکے تھے۔ پھر میں اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ نہ جانے کیوں اور کیسے ریشمہ یاد آ گئی۔ یادوں میں پھول سے کھل گئے، لیکن جب یہ یاد آیا کہ اس نے مجھے اغوا کے الزام سے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی تو بے پناہ غصہ آیا، اور اس کے بعد تو مجھ پر رکت سی طاری ہونے لگی۔ لیکن اس سے پہلے ہی مجھے اپنے مستقبل کے سالے جگے پہلوان کی دھمکی یاد آ گئی۔ میں پریشان ہو گیا اور میرے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی۔ دفتر چپراسی نے مجھے چونکا دیا۔ آپ کو اشتیاق صاحب یاد کر رہے ہیں؟ میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرو، میں نے بیزاری سے کہا۔ کیا مصیبت ہے، ہمیں کوئی ڈھنگ کا یاد کرنے والا بھی نہیں۔ اشتیاق صاحب ہونہا ذکیہ نور دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر ہنسنے لگی۔ چپراسی گڑبڑا گیا۔ ابل صاحب، آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، اس نے کہا۔ اشتیاق صاحب نے آپ کو سلام بولا ہے۔ اچھا بھائی، تم میری طرف سے انہیں وعلیکم السلام بولو اور اب مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس دفعہ چھت اڑا دینے والا قہقہ بلند ہوا۔ ذکیہ نور کا ساتھ یاسین نے بھی دیا۔ اب وہ دونوں بے تحاشا ہنسے جا رہے تھے۔ میں ہونکوں کی طرح انہیں اور چپراسی مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ہنستے رہے۔ بالاخر اشتیاق صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے چیخ کر پوچھا۔ ذکیہ اور یاسین نے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان لوگوں کا۔ بالاخر ان کی طرف سے مجھے جواب دینا پڑا۔ اوہ، آپ کو تو میں نے بلایا تھا، وہ میری طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولے۔ مجھے تو پتہ نہیں سر۔ اچھا، اب آپ راجہ کے ساتھ میرے کمرے میں تشریف لے آئیے، انہوں نے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ روح سخن چپراسی کی طرف تھا۔ چلیے، راجہ نے مجھ سے کہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور راجہ کے ساتھ اشتیاق صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ راجہ نے آپ کو میرا پیغام نہیں دیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ دیا تھا، اور میں نے جوابی پیغام بھی دیا تھا۔ کیا مطلب؟ پہلے اس نے مجھے اطلاع دی کہ آپ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ میں نے جواباً شکریہ کہہ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ نے مجھے سلام بولا ہے۔ میں نے جواباً وعلیکم السلام بول دیا۔ اس کے علاوہ تو اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ جی ہاں صاحب، چپراسی راجہ ہکلایا۔ اچھا، تم باہر جاؤ، اشتیاق صاحب نے اس سے کہا اور اس کے جاتے ہی مجھ پر برس پڑے۔ تم خوب جانتی ہو کہ جب کسی کو بلانا ہو تو چپراسی سے یہی کہلوایا جاتا ہے۔ میں اشاروں کنایوں کی زبان نہیں سمجھتا جناب، میں نے معصومیت سے کہا۔ بہرحال تم چھٹیاں بہت کرنے لگے ہو، انہوں نے پینترا بدلا۔ کل تم کہاں تھے؟ جی، وہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ وہ تو سگے دادا کا تذکرہ ہے، کل میرے رشتے کے دادا تھے۔ اشتیاق صاحب نے بے زاری سے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تم میری اجازت کے بغیر سیٹ نہیں چھوڑو گے، اب تم جا سکتے ہو۔ جی بہتر، میں نے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ اپنے سیٹ پر پہنچ کر میں دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ کیا کہہ رہے تھے اشتیاق صاحب؟ ذکیہ نور نے میری طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ بہت پریشان تھے، انہیں بہت تشویش ہے، میں نے رازدانہ سرگوشی میں کہا۔ کس سلسلے میں؟ ذکیہ نور کا لہجہ بھی رازدانہ ہو گیا تھا۔ تمہارے سلسلے میں؟ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ کہہ رہے تھے کہ میں ذکیہ کے بارے میں پریشان ہوں، اپنی زندگی میں اس کے ہاتھ پیلے کر دوں تو سکون آئے۔ کافی عمر ہو گئی ہے اس کی۔ مر جاؤ خدا کرے، ذکیہ نے دوہتر چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے جھکائی دے کر خود کو بچا لیا اور سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میں نے کہا، کوئی اچھا سا چپراسی دے کر اسے بیاہ دیجیے۔
کلڑک اور چپڑاسی ایک دفتری کو جنم دیں گے۔ دفتری اللہ والوں کے ریٹائرڈ ہونے میں ابھی 20 سال باقی ہیں، یوں دفتری کی پوسٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ذکیہ روحانی سی ہوگی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ میں نے اسے بہت منایا، ہنسانا چاہا، لیکن اس کے بعد اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ چاروں نے چار میں پھر فائل پر جھک گیا، یعنی اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یاسی نے مجھے چائے کے لیے اٹھانا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کیوں بھائی، یہ تبدیلی کیسی؟ یاسی نے پوچھا۔ اشتیاق صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر سیٹ نہ چھوڑوں۔ تمہارا اصرار ہے تو میں ان سے جا کر پوچھ لیتا ہوں کہ میں یاسین کے ساتھ چائے پی آؤں۔ نہ بابا نہ، مجھے تو معافی رکھو، یاسین نے کہا اور اکیلا ہی چائے پینے چلا گیا۔ میری نظریں اشتیاق صاحب کے دفتر کے دروازے پر جم گئی۔ ہمارا سیکشن پبلک ڈیلنگ کرتا تھا، اسی لیے اشتیاق صاحب کے پاس ملاقاتی آتے رہتے تھے۔ پھر جیسے ہی پہلے ملاقاتی ان کے کمرے میں داخل ہوا، میں اپنی سیٹ سے اٹھا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ ان کا ملاقاتی بھی میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے جواب میں دائیں ہاتھ کی چنگلیاں بلند کر دی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کے بولے۔ باتھ روم چلا جاؤں؟ میں نے کہا۔ اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ بنا کر بولے۔ ملاقاتی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اجازت کے بغیر سیٹ نہ چھوڑوں، میں نے سادگی سے کہا، اور ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی باہر نکل آیا۔ ملاقاتی نے یقیناً بڑی مشکل سے بے ساختہ کہکے کا گلا گھونٹا ہوگا۔ میں اس کا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ 15 منٹ بعد میں دوبارہ ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ ملاقاتی موجود تھے۔ میں نے حسب سابق اشتیاق صاحب کو چنگلیاں دکھائیں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چوتھی مرتبہ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے خود اپنی چنگلیاں بند کر دی اور دانت پیستے ہوئے گویا مجھے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ اس مرتبہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اشتیاق صاحب اپنے کمرے سے نکل کر میری میز کی طرف چلے آئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ذکیہ نور فوری طور پر متوجہ ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں سر، میں نے سادگی سے کہا۔ یہ تم بار بار باتھ روم کیوں جا رہے ہو؟ میں خود حیران ہوں جناب، میرا خیال ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ تم ہر بار چنگلی اٹھائے میرے کمرے میں کیوں آ جاتے ہو؟ آپ ہی کا تو حکم تھا کہ بغیر اجازت حوائج ضروریہ اس حکم سے متصنع ہے۔ مجھے علم نہیں تھا جناب، اب اس سلسلے میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اشتیاق صاحب پاؤں ٹپچتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ذکیہ کی طرف دیکھا جو زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ پکے خبیث ہو تم، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں کندھے اچکا کر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 3 بجے کے قریب آفس سے میں نکلا۔ شادمان پہنچ کر میں نے رحیم کے اللہ توکل ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور گھر کا راستہ لیا۔ مصروفیت کے بارے میں پہلے ہی طے کر چکا تھا، اب مجھے نسخوں والی کتاب کے ہر نسخے سے فائدہ اٹھانا تھا۔ بے شک ان میں بعض دعائیں، مثلاً دعائے صداقت، دعائے دیانت اور دعائے رحم دلی مجھے نقصان پہنچا چکی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو۔ سیدھی سی بات ہے، بعض دعائیں ایسی تھیں جنہیں دوسروں کو استعمال کروانا یقیناً سود مند ثابت ہوتا۔ میں نے طے کر لیا کہ ان تمام دعاؤں کو صفوف کی شکل میں تیار کر کے مختلف رنگوں کے کیپسولوں میں بھروں گا۔ رنگوں کی گڑبڑ سے بچنے کے لیے مجھے دعاؤں کا ایک کیٹلاگ بھی تیار کرنا ہوگا۔ گھر پہنچتے ہی دعاؤں کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ 9 بجے تک میں نہ صرف دعائیں تیار کر کے کیپسولوں میں بھر چکا تھا، بلکہ میں نے ان کو بااختیار رنگ اپنی ڈائری میں بھی نوٹ کر لیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ مرزا دہشت بیگ نازل ہو گیا۔
اسے پتا چلا کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں تو وہ بھی چپک گیا۔ حسب معمول کھانے کا بڑا حصہ اس نے چٹ کر لیا، پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، گاجر کا حلوہ مل جاتا تو اور مزہ آ جاتا۔ لیکن نمکین حلوے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چوٹ کی۔ ارے نہیں یار، اسے تو میں تمہاری امانت سمجھتا ہوں، اس نے کسیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تو معافی رکھو، میں نے کہا، تم نے سلطان کے سامنے اس ابنوسی حسن کو مجھ سے منسوب کر دیا تھا، اپنی بلا میرے سر مت ڈالو۔ ارے ہاں، میں تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ اس نے پٹری بدلی۔ میں اس جن سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ تمترا کیل، میں نے جواب دیا۔ لیکن وہ جن ہے، میرا پالتو جانور نہیں کہ جب جی چاہے پکڑ کر تم سے ملوا دوں۔ پھر بھی کبھی ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے۔ بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں دراصل جن کو بوتل میں بند کرنے کا فارمولا جانتا ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سلسلے میں معقول سزا دوں گا۔ ظاہر ہے اس کا فارمولا درست ہو تب بھی وہ جن کو قید تب بھی کر لے گا جب جن موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، کسی دن ملوا دوں گا، میں نے کہا۔ پھر اسے بمشکل پیچھا چھڑوا کر میں گھر پہنچا اور سو گیا۔ اگلا دن دفتر میں معمول کے مطابق گزرا۔ قابل ذکر بات صرف یہ ہوئی کہ اشتیاق صاحب نے بلا اجازت سیٹ چھوڑنے کے سلسلے میں میرا ایکسپلینیشن کال کر لیا۔ میں نے معذرت تو کر لی، لیکن طے کر لیا کہ اگلے دن انہیں شاندار سبق دوں گا۔ آفس سے سیدھا گھر چلا آیا۔ کپڑے بدل کر میں سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ دروازے پر گولہ باری شروع ہو گئی۔ پہلے تو میں دم سادے لیٹا رہا کہ ممکن ہے آنے والا مایوس ہو کر واپس چلا جائے، لیکن گولہ باری شدید ہو گئی۔ چاروں ناچار میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ کھولتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ باہر دو لمبے ترنگے اور لہیم شہیم پہلوان کھڑے تھے، چہرے جانے پہچانے تھے۔ پھر مجھے یاد آ گیا میں نے انہیں کہاں دیکھا ہے، جگے کے اکھاڑے میں۔ وہ یقیناً جگے کے پٹھے تھے۔ پچھلی مرتبہ جگہ خود آیا تھا اور میں اسے جل دے کر بھاگ نکلا تھا، لیکن اس بار بھاگ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ دونوں دروازہ گھیرے کھڑے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ ان میں سے ایک بولا، ہمارے ساتھ چلو۔ کیوں؟ تمہیں استاد نے یاد کیا ہے۔ لیکن میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ جو کچھ کہنا ہے استاد کے سامنے کہنا، اس نے خونخوار لہجے میں کہا۔ بس اب شرافت سے چل دو۔ میں نے سوچا کہ شور مچا کر محلے والوں کو جمع کر لوں، لیکن اس وقت دوسرا پہلوان بولا، گڑبڑ کی تو یہیں پر گردن توڑ دوں گا۔ استاد نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں زندہ ہی وہاں پہنچانا ہے۔ استاد نے یہ واقعی بہت برا کیا تھا۔ اب پوزیشن بہت نازک ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ باہر نکل کر میں انہیں گوچا دے کر بھاگ سکتا ہوں، وہ ریس میں مجھ سے نہیں جیت سکتے تھے۔ اب میرے لیے یہی موقع تھا، چنانچہ میں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں چل رہا ہوں، ذرا تالا لے آؤں۔ میں پلٹا ہی تھا کہ ان میں سے ایک نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اسے بتا دو تالا کہاں ہے، یہ لے آئے گا۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مجبوراً اسے تالے کا محلے کو سمجھایا اور اندر چلا گیا۔ دوسرا میرا ہاتھ تھامے کھڑا رہا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ چند لمحے بعد پہلا پٹھا تالا لے کر آ گیا۔ ہم باہر نکلے۔ اس نے تالا لگا کر چابی اپنی جیب میں ڈالی۔ میں احتجاج بھی نہ کر سکا۔ باہر نکلتے ہی مجھے وہ رکشہ نظر آیا جس میں وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے دل میں اپنی خیر و عافیت پر فاتحہ پڑھ لی۔ ہاتھ تھامنے والا مجھے کھینچتا ہوا رکشے کی طرف چل دیا۔ چلو بیٹھو، اس نے مجھے رکشے میں دھکیلا۔ اس کا دوسرا ساتھی دوسری طرف بیٹھ چکا تھا۔ میں جلتو جلالتو کا ورد کرتا ہوا رکشہ میں بیٹھ گیا۔ ابے کھسک اس طرف کو، اس ناہجار نے مجھے مزید دھکیلا۔ کیا مطلب؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ میں بھی بیٹھوں گا۔ آپ بھی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تو تیرا کیا خیال ہے کہ میں پیدل آؤں گا؟ اس نے برا مانتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ رکشے والا 3 سواریاں نہیں بٹھائے گا۔ ارے یہ تو گھر کا رکشہ ہے، اس نے رکشے میں گھستے ہوئے کہا۔ تھوڑا سا اور ادھر ہو جا۔
میں دوسری طرف والے پہلوان سے ملا بیٹھا تھا۔ یہ نادر شاہی حکم سن کر میں نے کھسکنا چاہا لیکن چٹان سے ٹکرا کر رہ گیا۔ بال آ کر دوسرا پہلوان بھی کسی نہ کسی طرح رکشے میں ٹھس سی گیا۔ ڈرائیور نے رکشہ سٹارٹ کیا اور آگے بڑھا دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے اذیت ناک سفر تھا۔ مجھ پر پہلی مرتبہ یہ کھلا کہ سینڈوچ کیا چیز ہوتا ہے۔ میں اس صورتحال کو بن کباب ہرگز قرار نہیں دوں گا۔ ان دونوں کے سامنے باعتبار جثہ میری وہ خاصیت ہرگز نہیں تھی جو بن کے سامنے مرے سے مرے کباب کی ہوتی ہے، بلکہ اس صورتحال کو ایک ایسا چکن سینڈوچ کہا جا سکتا ہے جس میں چکن کے نام پر چند ریشے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک تو میں اس تنگ سے رکشہ میں ان دونوں کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا، دوسرے رکشہ ایک شکستہ سڑک سے گزر رہا تھا۔ دھچکوں نے اور مصیبت کھڑی کر دی، میں کچل کر رہ گیا۔ وہ سفر بامشکل 5 منٹ کا رہا ہوگا، لیکن مجھے وہ بہت طویل عرصہ محسوس ہوا۔ تمام راستے میں اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے اور اپنے جسم کو بکھرنے سے بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب رکشہ جگہ کے اکھاڑے کی حدود میں داخل ہوا تو میں نیم بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ رکشہ رکتے ہی دونوں تیزی سے نیچے اتر گئے۔ آجا بھائی پہلوان، ان میں سے کوئی ایک بولا۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا نہیں گیا۔ کچھ تو ان دونوں نے مجھے اس طرح سے پیسا تھا کہ میں خود کو سرمے اور اپنے ٹھوس بدن کی مناسبت سے سرمئی چٹان محسوس کر رہا تھا۔ اس پر مستقبل میں ہونے والی ٹکائی کی دہشت میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے ناچ رہے تھے۔ جب میں کوشش کے باوجود نیچے نہ اتر سکا تو ان میں سے کسی نے مجھے گردن سے تھام کر گھسیٹ لیا۔ گرفت بہت سخت تھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ اس نے مجھے چھوڑا تو میں چکراتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ لے بھائی، اسے تو اٹھا کر لے جانا پڑے گا، کیسے جوان ہیں آج کل کے، دوسرے نے طنز کیا۔ ان میں سے کسی نے گردن سے تھام کر مجھے کسی مردہ چھپکلی کی طرح لٹکا لیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن میرا ذہن تیزی سے اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ بالا کر میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ ہوش آیا تو ہوش ربا قسم کا ایک منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جگہ کا اکھاڑا نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا ایک پرسکون کمرہ تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی سی ایک رائٹنگ ٹیبل اور ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ میز پر ایک ٹیبل لیمپ تھا، چند کتابیں تھیں جن میں ایک ایسے پلٹ کر رکھ دی گئی تھی جیسے کوئی ابھی پڑھتے ہوئے اٹھ کر گیا ہو۔ دوسری جانب ایک شوکس نما الماری تھی اور وہ الماری کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ الماری کے ساتھ ہی ایک صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔ خود میں ایک آرام دہ مسہری پر دراز تھا۔ کمرے کی ہر چیز سلیقے کی مظہر تھی، اس کے علاوہ مکین کی خوش ذوقی کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میں کہاں گیا ہوں۔ جہاں تک یاد تھا مجھے 2 پہلوان گیر گار کر جگہ کے اکھاڑے لائے تھے۔ آخر بات صرف یہ یاد تھی مجھے کہ کسی شکنجے میں جکڑ کر اکھاڑے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور اب یہ چھوٹا سا نفیس کمرہ جو بے حد پرسکون معلوم ہو رہا تھا یا مظہر العجائب۔ آخر یہ کیا راز ہے؟ میں مزید الجھتا رہتا لیکن دروازے کی طرف سے سنائی دینے والی قدموں کی آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بونچکا رہ گیا۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ ریشما ہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ اب کیسے ہیں آپ؟ اس کی مترنم آواز سنائی دی، گویا یہ خواب نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً اسے چھو لینا چاہا۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خود اپنی ہی چٹکی لے کر دیکھوں۔ چنانچہ میں نے اپنے بازو میں چٹکی لی اور محض سی کر نہیں رہ گیا بلکہ بساتے بار خوفناک چیخ ماری۔ چیخنے کا سبب میری چٹکی نہیں تھی بلکہ وہ تکلیف تھی جس نے ذرا سا ہلتے ہی سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ وہ سراپا حقیقت تھی، کوئی خواب نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ریشما پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ
महजूब सी हो गई और इस आलम में मजीद हसीन लगने लगी। मैं चंद लम्हे वारिफ्तगी के आलम में उसे देखता रहा। उसने नजर झुका ली। उसके रुखसार तमतमाने लगे। गोया आप मुझ पर मेहरबान हो गई। मैं धीरे से कहा, आप बोल रहे हैं कि आपको भाईजान ने बुलवाया है, वो तीखे लहजे में बोली। मेरी निगाहों के सामने जगह का खूंखार चेहरा घूम गया। मुझे यकीन था कि मेरा चेहरा जर्द हो गया होगा, कहीं फिर से बेहोश ना हो जाइएगा। उसने जल्दी से कहा, लेकिन जग्गे भाई, मेरा मतलब है, मैंने तो आपको, मैं जुमला पूरा ना कर सका क्योंकि ज़मीन की दमक से जग्गे के नज़ूल का पता चल रहा था। मैंने बौखला कर दरवाजे की तरफ देखा। वाकई जग्गा कमरे में दाखिल हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में कलमा शहादत पढ़ा और उछलकर खड़ा हो गया। इस वक्त मुझे अपने दुखते हुए जिस्म का भी ख्याल नहीं रहा था। आहा बरखुदार, उठ बैठे तुम, जग्गे ने लह कर कहा। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था लेकिन अंदाज गुस्से वाला ना था। मैं इससे ज्यादा मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं तो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। उसने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। होना तो ये चाहिए था कि मेरी हड्डियां बिखर कर रह जाएं, लेकिन जग्गे का अंदाज मोहब्बत अमेज था और मेरी हड्डियां गलबन मोहब्बत को तरसी हुई थी। इसीलिए उसके मुआनके से मुझे कदरे सुकून मिला। मुआनके से फारिग होकर उसने बेहद गर्म जोशी से मुसाफा किया। फिर वो रेशमा की तरफ मुतवज्जो हो गया। जा रेशमा, लस्सी सशी ला बाबू बरखुदार के लिए। रेशमा चले गई तो फिर गोया हुआ, बाबू, मुझे ना तो शुक्रिया अदा करना आता है और ना ही माफ़ी मांगना आती है। मुझे रेशमा ने सब कुछ बता दिया था, इसीलिए तो मैं तुम्हारे घर गया था। तुमने मुझ पर तो बहुत बड़ा एहसान किया है बाबू, मुझे अफसोस है। वो खासा जज्बाती हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सूरत हाल ऐसी थी कि मैं खुद को चुगत महसूस करने लगा। मैं नहीं जानता था कि इस मौके पर मुझे किस तरह के पुरतकल्लुफ़ जुमले बोलने चाहिए। कुछ देर बाद रेशमा ट्रे पर लस्सी के 2 गिलास रख कर ले आई। जग्गे ने बहुत इसरार करके मुझे लस्सी पिलवाई। कुछ ही देर बाद सूरत हाल नॉर्मल हो गई। मैंने इन दोनों का दिमाग दुरुस्त कर दिया है जो तुम्हें इतनी बदतमीजी से लाए थे, जग्गे ने कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया। मुझे तो अब भी सब एक ख्वाब सा महसूस हो रहा था। मैं इतनी आसानी से डरे जाता कहाँ पहुंचा था। शायद फिल्में और अफसाने वाकई हकीकत से करीब होते हैं। तुम्हारी तालीम कहाँ तक है बरखुदार? जग्गे ने अचानक ही पूछा। जी, मैंने MSc किया है। मैं तो यही यूं ही पूछ लिया था, मेरी समझ में ये बातें कहाँ आती हैं, जग्गे ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि तुम अगर मुमकिन हो तो रेशमा की थोड़ी मदद कर दिया करो पढ़ाई में। मैं नहीं चाहता कि अब वो बाहर पढ़ने जाया करे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझ पर शादी मर्द की सी कफियत आ रही थी। रेशमा के मज़ामीन क्या हैं? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। ये तो तुम इसी से पूछ लेना, जग्गे ने उठते हुए कहा। बहरहाल फीस या जो भी कहते हो वो मैं तुम्हें मुंह मांगी दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भी उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं भाई, मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। तुम बैठो, मैं अखाड़े का चक्कर लगा कर आता हूँ। मैं बैठ गया। उसके जाते ही रेशमा आ गई। कहिए, क्या हाल है? उसने शौक लहजे में पूछा। जी ठीक ठाक हूँ। मैं गड़बड़ा गया। आपके मज़ामीन क्या है? कुछ तौक़ुफ़ के बाद मैंने ज़रा संभलते हुए पूछा। BSc कर रही हूँ फिज़िक्स केमिस्ट्री में। तब तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैंने खुश होकर कहा। जग्गे भाई कह रहे थे। ये बात मैंने ही उनसे कही थी, रेशमा ने नज़रें झुकाते हुए कहा। इस दिन के वाक़े के बाद मैं ट्यूशन पढ़ने नहीं जाना चाहती। आप यहाँ आकर पढ़ा दिया करें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। वैसे भी मुझे ज़रा सी रहनुमाई की ज़रूरत है और बस आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा दिल उछलकर खलक में आ गया। गोचा एक शौक खिलने लगा। तो आपके दिल में मेरे लिए नरम गोशा पैदा हो ही गया, मैंने बेसाख्ता कहा। आप पता नहीं फिल्मों के चक्कर से कब निकलेंगे।
اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں یقیناً آپ کی احسان مند ہوں، لیکن آپ ہر بار یہ بول جاتے ہیں کہ ہم کسی فلم کے ہیرو ہیروئن نہیں ہیں، بلکہ حقیقی زندگی کے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ میں گمسم سا ہو کر آ گیا۔ مجھے اس سے محبت کی طلب تھی، احسان مندی کی نہیں۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، میں اپنی توقعات پر شرمندہ ہوں، میں نے بجھے سے لہجے میں کہا۔ آپ برا تو نہیں مان گے میری صاف گوئی کا؟ نہیں، اور میرے خیال میں مجھے یہ حق حاصل نہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اس کا لہجہ پھر شوق ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اب میں اجازت چاہوں گا، میں سنجیدہ لہجے میں بولا۔ نہیں، آپ کھانا کھا کر جائیے گا۔ دراصل میں نے ایک دوست کو گھر پر ملاقات کا وقت دے رکھا ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس صورت میں اصرار نہیں کروں گی۔ اچھا پڑھانے کے لیے کس وقت آیا کریں گے؟ سوچ کر بتاؤں گا، میری مصروفیات بہت زیادہ ہے۔ میرا لہجہ خشک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، گویا آپ میری مدد نہیں کریں گے، اس نے بجھے لہجے میں کہا۔ صرف اس لیے کہ آپ کے بارے میں میرے جذبات وہ نہیں ہیں جو میرے بارے میں آپ کے ہیں؟ میں شرمسار ہو گیا۔ اس نے میری دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے مدافعانہ لہجہ اختیار کیا۔ جھوٹ مت بولیے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں آپ کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتی ہوں۔ اس کے اس جملے نے مجھے دہلا دیا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، اور بھی نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ بہت عجیب لڑکی تھی، محبت سے انکار بھی کرتی تھی اور اپنائیت کی باتیں بھی کرتی تھی۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ وعدہ کیجئے کہ آپ ہفتے میں کم از کم ایک بار مجھے پڑھانے ضرور آئیں گے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، اس نے مزید کہا۔ میں چونک کر اسے دیکھا، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میرا خیال ہے میں کافی ذہین ہوں، ہفتے میں ایک دن کی رہنمائی میرے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ اچھا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آیا۔ باہر اکھاڑے میں جگہ اپنے پٹھوں کو زوڑ کروانے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لپک کر میری طرف آیا۔ کیا بات ہے برخودار؟ میں بس آنے ہی والا تھا، اس نے کہا۔ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا میں نے کسی کو ملاقات کا وقت دے رکھا ہے۔ اچھا تب تو کوئی بات نہیں، ویسے آتے جاتے رہنا، اس نے کہا۔ پھر ایک طرف منہ کر کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شیرے، او شیرے، ابے شیرے۔ ایک طرف سے وہی رکشہ ڈرائیور دوڑتا چلا آیا جس کے رکشہ میں میرے اغوا کی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ کیا بات ہے استاد؟ اس نے بڑے ادب سے پوچھا۔ دیکھ بابو کو بڑی عزت سے ان کے گھر چھوڑ کیا، اور ہاں ان کا خیال رکھنا، اپنے ہی آدمی ہیں، جگہ نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، اور پھر مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ آئیے جناب، رکشہ والے نے بے حد احترام سے کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رکشہ تک چلا آیا۔ اس بار سفر پچھلی بار سے کئی مختلف تھا، لیکن میری کیفیت اس دفعہ بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ آتے وقت میں بری طرح خوفزدہ تھا، وسوسوں کا شکار تھا، اور اب واپس ہوتے ہوئے بھی دل عجیب سی تنہائی اور اداسی محسوس کر رہا تھا۔ ایسی کیفیت میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ شاید ریشما کی باتوں کا اثر تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ کسی ان پڑھ پہلوان کی بہن اتنی ذہین اور اتنی تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی باتوں کی پاکیزگی نے میری روح کو سرشار کر دیا تھا، لیکن انکار محبت پر اس کے اصرار نے دل گرفتہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے بڑی شدت سے اپنی تہی دامنی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی میں تمکنت تھی، شہزادیوں کا سا وقار تھا۔ واقعی میں اس کا اہل کہاں تھا؟ سرکاری دفتر کا ایک حقیر سا کلرک جو اپنی ضروریات بھی بمشکل پوری کیا کرتا تھا۔ ہاں میں اس کے قابل نہیں تھا۔ دل ہی دل میں یہ بات دہراتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا وجود گہری اداسی کی دھند میں لپٹ گیا ہے۔ پھر اس اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ دعائے غیاب، ہاں دعائے غیاب کی مدد سے میں اپنی کایا پلٹ سکتا تھا، اپنے حالات بدل سکتا تھا۔ حالات کی وہ روح اس وقت تھمی جب رکشہ میرے گھر کے سامنے رک گیا۔ میں نے نیچے اتر کر اپنی جیبیں ٹٹولی، تب مجھے یاد آیا کہ چابی تو جگہ کے پٹھے کے پاس ہی رہ گیا۔ معاف کرنا بھائی، میں نے شیرے ڈرائیور سے کہا، میرے گھر کی چابی تو تمہارے پاس رہ گئی، مجھے چابی لا دو۔ ضرور صاحب، ابھی لایا، میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ رکشے والے نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور رکشہ واپس موڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں وہی ٹہلنے لگا۔ اب اندھیرا ہو چلا تھا، میں اپنے خیالوں میں گم تھا اور مجھے گرد و پیش کا احساس تک نہیں تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد شیرا مجھے چابی دے گیا۔ چابی ہاتھ میں لیے میں دروازے کی طرف بڑھا، تالا کھولا۔
کنڈی کھول کر دروازہ تک کھیلنے ہی والا تھا کہ کسی نے عقب سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں جھرجھری سے رہ کر رہ گیا۔ جس انداز میں وہ ہاتھ میری گردن پر رکھا گیا تھا اس میں دست شفقت تو ہرگز نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے گردن گھمائی اور پلٹ کر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ ایک اور مصیبت میرے پیچھے موجود تھی۔ مسکرائیل مجھے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر مایوسی کا شدید غلبہ ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ریشما کے بارے میں سوچ رہا تھا، خاصا دل گرفتہ تھا۔ اپنی تہی دامنی کا احساس مجھے اداس کر رہا تھا۔ پھر اس کیفیت میں نے سوچا تھا کہ دعا ہے کہ آپ کی مدد سے اپنے حالات بہتر بناؤں گا تاکہ ریشما جیسی انمول لڑکی کو اپنا سکوں۔ لیکن اب مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس نامعقول دعا کی مدد سے مصائب تو مول لے سکتا ہوں، حالات کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ اس بات کا زندہ ثبوت مجسمے حالت میں اس وقت میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ وہ ایک جن تھا اور یہ بات میری سٹی گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن شدید مایوسی کے عالم میں شاید آدمی بالکل بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے۔ کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا۔ میں نے بے حد بڑی بے نیازی سے بولا، کیا بات ہے؟ آپ کو پہچانا نہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکی، پھر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ یہی کافی ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، اندر چلو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مزید جھگڑا کرنا مناسب نہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی چلا آیا۔ اس نے سوئچ دبا کر کمرے میں روشنی کر دی۔ پھر میں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے۔ اس نے حیرت سے پہلے مجھے اور پھر صوفے کی طرف دیکھا۔ وہ انداز میں الجھن تھی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں خفیف سی چمک لہرا گئی۔ اچھا، آپ شاید تشریف یہ کہنا چاہتے تھے، اس نے محقوق کے سے انداز میں کہا اور صوفے پر تشریفاً کیا۔ میری کھوپڑی ناچ کر رہ گئی۔ میں تو سمجھا تھا کہ گیسوے اردو تراشنے بلکہ حجامت کرنے کی ذمہ داری صرف ہیئر ڈریسرز ایسوسی ایشن نے ہی قبول کی ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ جن برادری نے بھی یہ بیڑا اٹھا لیا ہے۔ ویسے تو ہر شخص اس زبان کو حت المقدر گنجا کرنے پر تولا ہوا ہے۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو یہ ہے آپ کا غریب خانہ؟ چند لمحے وہ بولا۔ آپ کے منہ سے یہ دولت خانہ کہلائے گا اور میرے منہ سے غریب خانہ؟ میں نے اسے توجہ دلاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، مجھے یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ میں اردو پڑھ تو لیتا ہوں مگر بولنے کے معاملے میں روا نہیں ہوا ہوں۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک مصیبت سے دوچار ہوں۔ میں منہ سے کچھ نہ بولا، البتہ وضاحت طلب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحے شاید میرے تبصرے کا انتظار کرتا رہا، پھر بولا، میں کوشش کے باوجود غائب نہیں ہو سکا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ میں بوکھلا گیا۔ تو اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے اس روز مجھے 2 بیضے کھلائے تھے۔ وہ کیپسول کے لیے مناسب ترین لفظ استعمال کر رہا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان کی وجہ سے یہ انہونی ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان بیضوں میں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں برباد ہو گیا، گھر بھی واپس نہیں جا سکتا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا ان باتوں سے میرا کیا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو غائب دیکھا ہے، وہ چیخا۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جلالی قسم کا جن نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کے لہجے نے مجھے لرزا دیا۔ آپ غائب ہو سکتے ہیں، اس نے مزید کہا۔ انداز الزام دینے والا تھا۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ ہماری برادری کا ہر فرد ایسا کر سکتا ہے۔ بس بہت ہو چکی، وہ گررایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ انسان ہیں، مجھے مزید بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو غائب ہونے کی قدرت کیسے مل گئی۔ میں خاموش رہا۔ ظاہر ہے اس بات کا جواب دینا میرے مفاد میں نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ کچھ توقف کے بعد پھر وہ بولا، وہ کیسے؟ جس طرح آپ غائب ہو جاتے ہیں اس طرح مجھے بھی غائب کروا دیں۔ اس نے فرمائش کی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔
میں اس ناٹے میں آ گیا، کسی جن پر احسان کرنے کا چانس نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، لیکن دشواری یہ تھی کہ میں اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ وہ فطری طور پر غائب ہونے کی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن میں نے حاضر حالت میں اس پر دعائے غیاب کے 2 کیپسول استعمال کر ڈالے تھے اور وہ غائب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بیان کردہ جناتی قانون کے مطابق وہ حاضر حالت میں آنے کے بعد 3 دن تک غائب ہونے کی صلاحیت سے محروم تھا، اور دعائے غیاب کے 2 کیپسول بے اثر ہوئے تو گویا اس کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اب وہ میرے پاس ادھر آیا ہوا تھا، 3 دن گزرنے کے باوجود غائب ہونے پر قادر نہیں ہوا تھا۔ اس کی تشویش فطری تھی، میں صرف اندازہ لگا سکتا تھا کہ کیا ہو گیا ہوگا۔ اس نامعقول دعا نے مجھے بھی تنگی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس کے سسٹم پر غیر مؤثر ثابت ہونے کی صورت میں دعا نے اس کے سسٹم پر کچھ ایسے اثرات مرتب کر دیے ہوں گے کہ وہ غائب ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ بات بعید الامکان نہیں تھی، دشواری یہ تھی کہ اس کے تدراک کا کوئی صورت مجھے سجائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کس سوچ میں پڑ گئے آپ؟ اس نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ٹالنے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کی گردن بھی توڑ سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔ میں جرجری لے کر رہ گیا۔ یہی کافی تھا کہ وہ آپ جناب کر رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے بتائے بغیر موفر بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اسے دعائے غیاب کی رام کہانی سنا ڈالی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے میری باتیں سنتا رہا۔ اس نے درمیان میں ایک بار بھی مجھے نہیں ٹوکا۔ عجیب بات ہے، وہ دعا مجھ پر بے اثر ہو گئی۔ میرے خاموش ہونے کے بعد وہ بولا، آپ یوں کرے وہ بیزے دوبارہ مجھے کھلائے۔ میں خاموشی سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے احتیاطاً دعائے غیاب کے 2 کیپسول نکالے اور واپس آ گیا۔ کیپسول میں نے اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے ممنونیت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کیپسول لے لیے۔ وہ اپنا ہاتھ منہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوک دیا، ذرا ٹھہریے، میں پانی لے آؤں۔ ممکن ہے صرف کیپسول نکلنے سے فرق نہ پڑے۔ پھر میں دوڑ کر پانی لے آیا۔ پہلے 1 کیپسول لے کر دیکھیں، میں نے مشورہ دیا۔ اس نے پانی سے 1 کیپسول حلق سے اتار لیا اور پھر ہم دعا کے رد عمل کا انتظار کرتے رہے۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ ہجیانی کیفیت سے دوچار تھا۔ 15 منٹ گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ چنانچہ وہ دوسرا کیپسول بھی نکل گیا، لیکن دعا نے بھی شاید اس پر اثر نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس کی مایوسی قابل دید تھی۔ میں برباد ہو گیا، اس نے رقت آمیز لہجے میں کہا اور رحم طلب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بھائی مستقل، ذرا اس بات کی وضاحت تو کرو، میں نے کہا۔ بات یہ ہے عمرہ، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پہلے تم اپنا اصلی نام بتاؤ۔ اب وہ بے تکلف ہو رہا تھا۔ میرا نام ابوالعمران ہے، لیکن تم مجھے صرف عمران کہہ سکتے ہو۔ ہاں تو بات یہ ہے، یہاں ہم اپنے اصلی روپ میں تھوڑا ہی آتے ہیں۔ میرا یہ روپ بھی اصلی نہیں ہے، اور اب میں اپنی اصلی روپ میں اس وقت تک نہیں آ سکوں گا جب تک میری غائب ہونے کی فطری صلاحیت واپس نہیں آ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب گھر نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود تمہارے گھر والے تمہیں پہچان سکتے ہیں۔ تم جناتی زبان بول کر انہیں قائل کر سکتے ہو، میں نے دلیل دی۔ جناتی زبان تو تمہارے ہاں کے فراڈ عامل تک بول لیتے ہیں۔ وہ جلا گیا۔ تم انہیں وہ باتیں سنا کر قائل کر سکتے ہو جو تمہارے اور ان کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن تم میرے تبشتے حضور سے واقف نہیں، وہ مجھے سخت سزا دیں گے۔ یہ تبشتے حضور کیا شے ہوتا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اچانک ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جیسے بھی ہیں، میں ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، وہ دھاڑا۔ پھر شاید اسے کچھ خیال آیا، اس کے چہرے کا تناؤ دور ہو گیا۔ معاف کرنا یار، میں اپنی زبان بول گیا تھا۔ تمہاری زبان میں انہیں ابا کہتے ہیں؟ میں اس کے اچانک غصے پر ششدر رہ گیا تھا، اور اسے ڈھیلا پڑتے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور باقی تفتیش سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ فی الحال سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔